ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو ایسی سزا دی جائے گی جو انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ پہلگام کی وادی بیسرن میں ہوئے اس حملے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے، بھائی اور شریک حیات کھو دیے ہیں۔ کوئی بنگالی تھا، کوئی کنڑ بولتا تھا، کوئی مہاراشٹر کا تھا، کوئی اڑیسہ، کوئی گجراتی، کوئی بہار کا سپوت تھا۔ آج کرگل سے کنیا کماری تک ہمارا غم اور غصہ ایک جیسا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ یہ حملہ نہتے بے گناہ سیاحوں پر نہیں بلکہ ہندوستان کی روح پر حملہ تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وہ بہت صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے انہیں اور ان کے سرپرستوں کو ایسی سزا دی جائے گی جو انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کی طاقت اب دہشت گردی کے سرپرستوں کی کمر توڑ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے بچے کچے اڈے بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں۔ ہم زمین کے آخری سرے تک ان کا پیچھا کریں گے، انہیں انصاف کے کٹہرے تک لے کر آئیں گے۔ واضح ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں دسیوں سیاح جاں بحق و زخمی ہوئے ہیں اور اس دہشت گردانہ حملے کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے پہلگام علاقے میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعے کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستانی وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، جبکہ ہندوستان نے اس واقعے کے بعد مختلف اقدامات کرتے ہوئے تمام پاکستانی شہریوں کو فوراً ملک چھوڑ دینے کا حکم دے دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا۔ اسلام آباد میں منعقدہ اس اجلاس میں پاکستان کے اعلیٰ سول و عسکری قیادت نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں پہلگام واقعے کے بعد کی ملکی داخلی اور خارجی صورتحال پر غور کیا گیا۔ پاکستان نے پہلگام دہشت گردانہ واقعے کے بعد ہندوستان کے اقدامات کا جواب دیتے ہوئے سندھ طاس معاہدے کے اعلان کو مسترد کر دیا۔ اسلام آباد میں پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس میں پہلگام واقعے کے بعد پیدا ہونے والی ملکی اور داخلی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ اگر پاکستانی ملکیت کے پانی کا بہاؤ روکا گیا تو اسے جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے عالمی معاہدوں کے منافی ہندوستان کے رویے کا نوٹس لیا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان ہندوستان کے ساتھ شملہ معاہدے سمیت تمام دو طرفہ معاہدے کو معطل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی قوم امن کی خواہاں ہے۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری، سلامتی، عزت اور ناقابل تنسیق حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول کا ملک ہے اور ہندوستانی پروپیگنڈا ناکام ہو گیا ہے۔ IAEA کے سربراہ رافائل گروسی نے تہران اور واشنگٹن کے مذاکرات پر خوشی ظاہر کی ہے۔ IAEA کے سربراہ رافائل گروسی نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ امریکی ایلچی ویٹکاف کے ساتھ رابطے میں ہیں، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران امریکہ کے مذاکرات کے نتیجے کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ رافائل گروسی نے اس معاملے میں IAEA کے کردار کے بارے میں کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی ان دو طرفہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے، لیکن معاہدے کی صورت میں اس کی تصدیق اور اس کی ضمانت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ IAEA کے سربراہ نے کہا کہ ایرانی فریق مذاکرات میں سنجیدہ اور معاہدے کے حصول کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے۔ فلسطین کی مرکزی کونسل کے اجلاس میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے بیانات کے بعد فلسطینی رہنماؤں میں گہری تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور ان کے متنازعہ بیانات کو فلسطین کے قومی مفادات کے خلاف اندرونی تقسیم کو مزید بڑھانے کا سبب قرار دیا جا رہا ہے۔ القدس نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے فلسطین کی قومی اسمبلی کے ایک رکن نے کہا ہے کہ مرکزی کونسل میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے بیانات ان لوگوں کی توہین ہے جو اب ان سے امیدیں کھو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ قومی اتحاد میں رکاوٹ ہیں کہ کوئی بھی فلسطینی ایسے لوگوں سے اتحاد نہیں کر سکتا جو ان پر غیر قومی ہونے کا الزام لگاتے ہیں، انہیں فلسطینی عوام کے
نقصانات کا سبب سمجھا جاتا ہے، جبکہ نقصانات کی وجہ قابضین ہیں۔ تحریک حماس نے اس قسم کے بیانات کو فلسطینی شہداء کے خون سے مذاق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے عزائم قابل قدر ہیں، جن کو پورا کرنے کی راہ اب تک فلسطینیوں کی جانب سے وسیع پیمانے پر خون کا نذرانہ پیش کیا جاتا رہا ہے۔ تحریک حماس نے تاکید کی ہے کہ فلسطینیوں کی استقامت قومی دفاع اور بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ دوسری جانب صہیونی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا ہے، جن میں کمسن بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے قریب ایک مشکوک ڈرون گر کر تباہ ہو گیا۔ عبرانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے قریب ایک مشتبہ ڈرون گر کر تباہ ہوا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو کو ہولوکاسٹ کی یاد میں منعقدہ تقریب میں شرکت کرنا تھی، تاہم وزیر اعظم وقت پر تقریب میں نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے سیکورٹی اداروں کی جانب سے ایک مشتبہ ڈرون کی موجودگی کے متعلق جاری کردہ انتباہ تھا۔ اسرائیلی چینل 15 نے دعویٰ کیا ہے کہ نیتن یاہو کی حفاظت پر مامور سیکورٹی اہلکاروں نے ان کی رہائش گاہ کے قریب پرواز کرنے والے ڈرون کو مار گرایا۔ معروف ایرانی شاعر سعدی شیرازی کی خدمات کی قدردانی کے ایام کی مناسبت سے پاکستان میں فارسی زبان کی تقویت اور مواقع و مسائل کا جائزہ لینے کے عنوان سے فارسی زبان و آداب کے اساتذہ کی شرکت سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یہ کانفرنس پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایران کے کلچرل ہاؤس کی میزبانی میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے فارسی اساتذہ کے علاوہ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم، ایران کے دائرہ فرہنگ کے ڈائریکٹر مہدی طاہری اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے پاکستان میں فارسی زبان و ادب کی توسیع و فروغ کے طریقوں کا جائزہ لیتے ہوئے اصلاح میں سنجیدگی سے اقدامات عمل میں لائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کانفرنس میں فارسی زبان و ادب کے مختلف اساتذہ نے بھی اپنے خطاب میں فارسی زبان و ادب کو فروغ دینے کے لیے اپنی تجاویز بھی پیش کیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی حکومت کے اہم اہداف پر 2 ڈرون اور میزائل حملوں کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمن کے میزائل یونٹ نے ایک منفرد فوجی آپریشن کرتے ہوئے حیفا شہر میں صہیونی دشمن کے ایک اہم ہدف کو ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن کامیاب رہا اور دشمن کا انٹرسیپشن سسٹم میزائل کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا۔ یحییٰ سری نے مزید کہا کہ اس میزائل حملے سے صہیونیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور 20 لاکھ سے زائد صہیونی پناہ گاہوں میں بھاگ گئے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ یمن کے ڈرون یونٹ نے بھی ایک فوجی کارروائی میں یافا ڈرون کے ذریعے مقبوضہ شہر یافا میں ایک اہم ہدف کو نشانہ بنایا۔ بنگلہ دیش میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد نے خواتین کمیشن کی تحلیل کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بنگلہ دیش کی مذہبی جماعتوں کے اتحاد نے خواتین کی کمیشن کی سفارشات کو اسلام کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کو ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف ملک گیر مہم کے نتیجے میں ان کی حکومت کے سقوط کے بعد نوبل انعام یافتہ دانشور محمد یونس کی انتظامیہ نے تشکیل دیا تھا۔ حفاظت اسلام نامی تنظیم کے رہنما نے اصلاحات کے لیے کمیشن کی سفارشات کو اسلام کے منافی قرار دیا اور کہا کہ عورتوں اور مردوں میں برابری کا نظریہ مغرب کا دیا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے بھی کمیشن کی سفارشات کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف کمیشن کی سربراہ شیرین پروین حق نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کمیشن کی سفارشات کو باقی رکھنے پر زور دیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی سینٹ کے ڈیموکریٹ سینیٹر کرس ون ہولن نے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور جنگ بندی کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
ریاست میری لینڈ سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کریس ون ہولین نے بدھ کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ گزشتہ 50 دنوں سے غزہ کے عام شہری مکمل محاصرے میں ان تک کسی طرح کی خوراک اور انسان دوستانہ امداد نہیں پہنچ رہی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم۔